خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد. عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. رواه الترمذي. صدق الله ورسوله النبي الكريم. حضرت رباب اپنے چاچا سلمان بن عامر سے مرفوعاً نقل کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے روزے کو افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ کھجور کو نہ پائے، کھجور نہیں ہے، تو پھر وہ پانی سے روزہ افطار کرے، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والی ہے۔ محترم دوستو، رمضان کی آمد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جمعرات کے دن پہلا روزہ ہو، جو آنے والا جمعرات ہے، یا جمعے کے دن پہلا روزہ ہو۔ ان 2 دنوں میں سے امکان ہے پہلے روزے کا۔ تو ہمارا یہ جو درس حدیث کا سلسلہ ہے ذکر کا، اب تو یہ رمضان کے بعد ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس چند تازہ کھجوریں رکھ لیتے تھے اور اس سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوریں وہ رکھ لیتے، ان سے روزہ افطار کرتے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پھر آپ پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا یا خشک کھجور سے روزہ افطار کرنا یا پھر پانی سے روزہ افطار کرنا، اور آپ کا اس کا حکم دینا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نا انسان کا معدہ جو ہے وہ سارا دن خالی ہوتا ہے، اور جگر کو معدہ سے سارے دن میں کوئی چیز ایسی میسر نہیں آتی کہ جس کو وہ جذب کر کے پھر پورے جسم میں توانائی بخشے۔ تو جس وقت انسان روزہ افطار کرے تو وہ تازہ کھجور سے کرے، تو تازہ کھجور میں بنسبت خشک کھجور کے مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، اور جگر مٹھاس کو محبوب رکھتا ہے، اس کو بڑا محبوب ہے مٹھاس، تو مٹھاس کو فوراً جذب کرتا ہے اور پھر فوراً دوسرے اعضاء کو توانائی بخشتا ہے جگر۔ اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر خشک کھجور، آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرو، تازہ نہ ملے تو خشک کھجور سے، اگر وہ نہ ہو تو پانی سے، اس میں بڑی دقیق اور لطیف حکمتیں اور فوائد ہیں، جن میں سے ایک میں نے یہ بتایا۔ اور دوسرا، اگر کھجور نہ ہو، نہ تازہ نہ خشک، تو فرمایا پھر پانی سے روزہ افطار کرے۔ بہت ساری اور احادیث میں دودھ کا تذکرہ بھی آتا ہے، لسی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔
پانی سے روزہ افطار کرنے میں کہ معدہ خالی ہوتا ہے اور پانی جب پیا جاتا ہے تو معدے کے اندر جو گرمائش، جو گرم ہوا ہوتا ہے، اس کی گرمی دور ہو جاتی ہے. پھر جب بھی وہ کوئی غذا استعمال کرتا ہے اس کے بعد اس کو ہضم ہونے میں آسانی رہتی ہے. ہمارے محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ ابھی چند دن کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کی تیاری ہم سب پر لازم ہے. ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں. ہمارے پاس ایک مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کی ہم نے خوب اچھے طریقے سے تواضع کرنی ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ دنیا کمانے میں روز تھکتا ہے، تو رمضان المبارک میں ہم نے اپنے جسم کو دنیا کمانے میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے میں تھکانا ہے. ہماری آنکھیں سوتی ہیں، کبھی تو یہ ترسیں اس بات کو بھی کہ عبادت کی وجہ سے اس کی نیند مکمل نہ ہو، اس کی نیند مکمل نہ ہو، صرف یہ سوچ کے کہ آج میری آنکھیں جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میں میٹھی نیند سو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام سے یہ باتیں منقول ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو 3 باتوں میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اضافہ دیکھتے. 3 باتوں میں اضافہ دیکھتے. فرمایا پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی بنسبت رمضان میں عبادت، نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، اس کو زیادہ کر دیتے. آپ عبادت تو پہلے اس قدر فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں، آپ کے قدم مبارک میں کھڑے رہنے کی وجہ سے، لمبے رکوع کی وجہ سے، لمبے سجدے کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ رمضان میں اس سے زیادہ عبادت فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا. میرے خیال میں ہم میں سے کبھی کسی نے آج تک جتنی ہماری عمر ہو گئی ہم نے اتنی عبادت نہیں کی کہ پاؤں میں ورم آ جائے. اور آپ روزانہ فرماتے، اور آپ نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، وجہ کائنات ہونے کے باوجود اتنی عبادت فرماتے. ایک کام میں تو اضافہ یہ تھا. نمبر 2، صحابہ کرام فرماتے کہ آپ باقی ماہ میں بھی صدقہ و خیرات بہت زیادہ فرماتے، لیکن رمضان المبارک میں آپ اپنے ہاتھوں کو مزید کھول دیتے، یعنی بہت زیادہ صدقہ خیرات فرماتے، بہت زیادہ صدقہ خیرات فرماتے. اور کیوں نہ فرمائیں؟ کیونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا تو بڑھ جاتا ہے. اور جس کے بارے میں رب نے پہلے یہ فرمایا ہو کہ کوئی 1 روپے دے تو ہم 10 گنا اس کو بڑھاتے ہیں، تو وہ اس 10 کو ہم 70 سے ضرب دیں گے تو کتنا زیادہ ہو جائے. اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ کوئی نفل پڑھے تو ہم فرضوں کے برابر، اور کوئی فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اس مہینے کی برکت سے. تو آپ کیوں نہ زیادہ صدقہ خیرات اس میں فرمائیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات فرماتے. یہ دوسرا آپ عمل فرماتے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا رزق رمضان کی برکت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے رمضان کی برکت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے.
تو یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ مناجات میں بہت زیادہ گریہ و زاری فرماتے، یعنی بہت زیادہ دعا فرماتے، بہت زیادہ دعا پہلے بھی آپ فرماتے لیکن رمضان میں اور زیادہ دعا فرماتے. تو میرے محترم دوستو، ان تین باتوں کا اضافہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فرماتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کر لیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو پہلے سے وضع کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. رمضان میں ہم نے جو تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، سحری اور افطاری کا معاملہ ہے، ہم اس کو کس طرح ہم نے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، ہم اس میں کیسے چلیں گے، اس کو پہلے سے ترتیب دے دیں. تو پہلے سے اس کی تیاری مسلمان کو دیکھیں. ہر چیز کا سیزن ہے. کاروبار آج کل جن کا سیزن ہوتا ہے نا، جن کا بھی کسی بھی کام میں جس کا سیزن آئے، بازار والوں کا، کپڑے والوں کا، جوتی والوں کا، جس کا بھی سیزن ہو، تو وہ اس سیزن کے دنوں میں نا باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا ان کو وہ ملتوی کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے. اور جب کوئی پوچھنے والا ان سے پوچھے نا تو وہ کہتے ہیں یار میرے پاس ان دنوں میں وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جتنا کما لوں گا کیونکہ میرا سیزن چل رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں مصطفیٰ آباد للیانی میں، تو انہوں نے نا سکول بنایا ہوا ہے، اقرا بنایا ہوا ہے، اقرا احسن الاطفال کے نام سے. بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے. تو ان کو نا میں نے کہا کہ اب تم کبھی کبھی مل لیا کرو. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے نا اس میں تو میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ مارچ کے مہینے میں نئے داخلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے یونیفارم، کتابیں، کاپیاں اور یہ سارا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. ان دنوں میں اگر ان دنوں میں ہم تھوڑا سا وقت بھی ضائع کر دیں نا تو ہمارا اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے. تو جیسے اس کا سیزن ہے اسی طرح ہر چیز کا سیزن ہے. تو یہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے. تو پورے 11 مہینے جو مرضی کرے انسان، لیکن ایک مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا انسان اپنی بیٹری کو چارج کر لے، نیکیاں خوب کما لے، اور اس نیت سے کمائے کہ معلوم نہیں کہ اگلا رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اس نیت سے. تو جیسے ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے باطن کو چارج کرنا ہے رمضان المبارک. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، ہماری عمر میں برکت دے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو پالیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قسم کے امتحان سے اللہ پاک بچائے، ہماری حفاظت فرمائے.